کسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کر کے بہت روتا رہتا اور پریشان رہتا تھا۔ وہ بھول ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس کے ماضی میں کتنا کچھ ہو چکا ہے۔ وہ اپنی آنے والی زندگی کو بھی اپنے ماضی میں ہی تصور کرتا اور ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ وہ اپنے ماضی کو اپنے حال پر اس قدر حاوی کر چکا تھا کہ اگر اسے کوئی ذرا سی بات بری لگ جاتی یا کسی نے اس کو تھوڑا سا تانا مار دیا ہوتا تو وہ اسی کو سارا دن سوچتا رہتا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، اس نے مجھے یہ بات کیسے کہہ دی، اس کی جرت کیسے ہوئی۔ وہ اپنا سارا دن اسی طرح کی نیگیٹو تھنکنگ میں گزار دیتا اور وہ سوچتا کہ اب میں اس سے بدلہ کیسے لوں۔ جب تک وہ بدلہ لینے کا منصوبہ نہ بنا لیتا اس کے دل کو سکون نہ آتا۔ اپنی اس نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے وہ اپنے کام پر بھی توجہ نہ دے پاتا اور اسے کئی بار نوکری سے نکالا گیا تھا۔ وہ ہر ٹائم سٹریس میں رہتا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے دوست نے مشورہ دیا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بابا جی رہتے ہیں۔ وہ اتنے سمجھدار ہیں، لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں کہ دور دور سے لوگ ان کے پاس اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے آتے ہیں۔ پہلے تو وہ لڑکا اپنے دوست کو منع کر دیتا ہے، لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بابا جی کے پاس جانے میں حرج ہی نہیں ہے۔ لڑکا بابا جی کے پاس جب جاتا ہے وہاں بہت لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ جب اس کی باری آتی ہے تو اپنی باری پر یہ بابا جی کے پاس جا کر اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کیسے ایک ہی بات کو لے کر سارا دن سوچتا رہتا ہے اور پریشان ہوتا رہتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کیسے لوگوں کی باتیں اس کو تیروں کی طرح چبھتی ہیں۔ لڑکے کی بات غور سے سننے کے بعد بابا جی اٹھتے ہیں اور اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ لڑکا بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اس سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ بابا جی بغیر کچھ کہے اٹھ کر اندر چلے گئے۔ لڑکا حیران تو بہت ہوا، لیکن اسے سوچا کہ اب خالی ہاتھ واپس جانے کا کیا فائدہ، اب آیا ہوں تو جواب لے کر ہی جاؤں گا۔ بابا جی تھوڑی دیر بعد کمرے سے واپس آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک پانی سے بھرا ہوا گلاس ہوتا ہے۔ لڑکا بابا جی کو واپس آتے دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بابا جی اس سے پوچھتے ہیں کہ اس پانی کے گلاس کا وزن کتنا ہوگا۔ لڑکا کہتا ہے کہ میں ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا، لیکن بہت معمولی سا وزن ہوگا۔ بابا جی نے کہا کہ اگر میں نے اس کو ابھی اٹھایا ہوا ہے تو کیا میرا بازو تھک جائے گا؟ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، اس کا تو وزن اتنا معمولی سا ہے، یہ اتنی غیر معمولی وزن والی چیز سے آپ کیسے تھک سکتے ہیں؟ تو بابا جی بولے کہ اگر میں اس گلاس کو ایسے ہی اسی پوزیشن میں 1 گھنٹے تک لے کر کھڑا رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ لڑکے نے حیرت سے بابا جی کو دیکھا اور پھر بولا کہ ہونا کیا ہے، آپ کا بازو تھک جائے گا، آپ کا ہاتھ اور انگلیاں درد کرنے لگ جائیں گی۔ پھر بابا جی نے پوچھا کہ اگر میں اس گلاس کو اسی پوزیشن کے اندر ایک پورا دن اور رات لے کر کھڑا رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ لڑکے نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر حیرت سے بولا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا بازو اکڑ جائے اور آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے کہ اس درد اور تکلیف کی وجہ سے آپ کو ہسپتال میں بھی داخل ہونا پڑے۔ تو بابا جی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ گلاس کا وزن تو اتنا ہی ہے، اس میں پانی بھی اتنا ہی ہے، تو ایسا کیوں ہوگا کہ اگر میں نے ابھی اسے اٹھایا ہے تو یہ معمولی سی چیز لگ رہی ہے اور یہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے رہی، لیکن اگر اسی وزن والی چیز کو میں 1 دن اور رات کے لیے اٹھا کے رکھوں گا تو ایسا کیا ہو جائے گا کہ مجھے ہسپتال جانا پڑے؟ بابا جی کی اس بات پر لڑکا بہت دیر سوچتا رہا۔ پھر لڑکا بولا کہ جتنی زیادہ دیر آپ اسے پکڑے رکھیں گے اتنی زیادہ تکلیف بڑھتی جائے گی۔ پھر بابا جی نے پوچھا کہ اس تکلیف اور درد سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ لڑکا سوچتا رہا اور پھر جواب دیا کہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم گلاس کو نیچے واپس رکھ دیں۔ تو بابا جی مسکرائے اور کہنے لگے، اب میری بات ذرا غور سے سنو کہ زندگی کی تکلیفیں، پریشانیاں بھی اسی پانی سے بھرے ہوئے گلاس کی طرح ہوتی ہیں کہ اگر چند لمحے کے لیے ہم انہیں سوچیں یا ان کو اپنے ذہن پر سوار رکھیں تو خیر ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس چھوٹی سی اور معمولی سی بات کو کئی گھنٹوں کے لیے سوچتے رہیں، اپنے ذہن پر سوار رکھیں، تو ہمارے دماغ پر اس کا وزن بڑھتا جائے گا، بہت تھکا ہوا محسوس کریں گے، ہمارا کسی کام کو کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ ایک ہی پرابلم کو کئی دنوں کے لیے اپنے سر پر سوار رکھنے سے وہ آپ کو پاگل بنا دیں گی، آپ کی صلاحیتوں کو، آپ کی کریٹیوٹی کو، آپ کی پروڈکٹیوٹی کو دبا دیں گی۔ تو لڑکے نے پوچھا کہ اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے ایسا کیا کروں؟ بابا جی مسکرائے اور کہنے لگے کہ تم میری بات کے اوپر عمل کرو کہ دیکھو، زندگی میں اور ماضی کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، تجربات کو یاد کرنا، ان کے اوپر سوچ بچار کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک ہی بات کو اپنے ذہن پر سوار کیے رکھو گے تو اس کا وزن آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، جو تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گا۔
اپنے ماضی کی غلطیوں کے بارے میں سوچنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی اور ضروری بات یہ ہے کہ ان غلطیوں سے سبق سیکھا جائے اور اس سبق کو اپنے آنے والی زندگی کے اوپر اپلائی کیا جائے تاکہ ہمارا فیوچر اچھا ہو، ہمارا پریزنٹ اچھا ہو۔ جس طرح تم نے بتایا کہ وہ معمولی سا پانی کا گلاس پکڑے رکھنے سے میرے بازو میں اتنا درد ہو جائے گا کہ مجھے ہسپتال تک جانا پڑے گا، اسی طرح ایک معمولی سی بات کو ذہن پر سوار کیے رکھنے سے تمہارا ذہن بیمار ہو جائے گا اور تمہارے ذہن کے اندر کوئی کام کی چیز باقی نہیں رہے گی، تمہارا ذہن تھک جائے گا۔ اس طرح تم اپنی زندگی کو بالکل برباد کر لو گے، تمہارا حال تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور تمہارا حال اگر بہتر نہ ہوا تو مستقبل بھی خراب ہوگا۔ اس لیے جو بات بری لگتی ہے، جو چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہے، اس کو چند لمحوں کے لیے ضرور سوچا جائے، لیکن اس لیے تاکہ اس سے سبق حاصل کریں اور آگے ویسی غلطی نہ کی جائے۔ سارا دن ذہن پہ سوار رکھنے سے صرف ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ تم اپنے ماضی میں جیسا اچھا انسان بننا چاہتے تھے ویسا بننے کے لیے آج سے ہی کوشش کرو تاکہ تم مستقبل میں ایک اچھا انسان بن جاؤ۔ دیکھیں دوستو، یہ تو ایک چھوٹی سی کہانی تھی، لیکن اس طرح کی کئی کہانیاں، چلتی پھرتی کہانیاں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا انسان موجود ہے تو اسے یہ ویڈیو ضرور دکھائیں، اسے بتائیں، یا اگر آپ خود بھی اوور تھنکنگ کا شکار ہیں تو اپنے آپ کو اس جال سے باہر نکالیں۔ آپ کے ارد گرد جو ایک آپ کی ذات کا خول بن چکا ہے کہ آپ نے اپنی پریشانیوں کے ساتھ اس خول کے اندر ہی رہنا ہے، برائے مہربانی اس خول کو توڑیں اور باہر کی دنیا کو دیکھنا شروع کریں۔ امید ہے آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔